بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرزار کی ایک قوم جسے سبا کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان اصل خاص و عام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گندم کے مغز سے گندم پیس کر آٹے سے روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پیخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پیخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز سے کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرزار جاری ہے مجھے بھوک سے کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کاروں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر وہ مجبور ہو گئے کہ آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو انہوں نے پہاڑ کے مانند اکٹھی کی ہوئی تھی، بلکہ وہاں سے روٹی کے لیے ایک صف لگتی تاکہ ہر شخص وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدعمالی کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور متعین تھا، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قرآن کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بدولت جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے ان کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ایسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑیوں کے درمیان بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی میں صحیح طور پر نفع اٹھاتے ہوئے وسیع و عریض اور خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اگر کوئی بھی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے، اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ گیا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی
آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے خدا سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں، امراء، ثروت مندوں کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادی کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بندھ کی دیواروں میں حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بندھ میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بندھ کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، زراعت، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور درختوں میں سے صرف کچھ پیلو بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ الو اور کوؤں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں گھونسلے بنا لیے تھے۔ یہ ان کی ناشکری تھی جس کی وجہ سے انہیں سزا ملی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔